برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر آپ کے سامنے روزے سے متعلق چند مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مسئلہ نمبر 1، کیا روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ دھیان دیں، سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ تو تحقیق صحیح کے مطابق آنکھ میں دوا ڈالی جا سکتی ہے۔ اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں اور آپ کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہے تو آپ آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 2، کیا ناک میں دوا ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کو ذہن میں رکھیں۔ سوال یہ ہے کہ ناک میں دوا ڈالی جا سکتی ہے روزے کی حالت میں یا نہیں ڈالی جا سکتی ہے؟ تو ناک میں روزے کی حالت میں دوا نہیں ڈال سکتے۔ اگر روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالی تو آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا، یعنی ٹوٹ جائے گا۔ لہذا آنکھ میں تو دوا ڈال سکتے ہیں مگر ناک میں دوا نہیں ڈال سکتے۔ مسئلہ نمبر 3، روزے کی حالت میں اگر انسان سوتے سوتے ناپاک ہو جاتا ہے، یعنی اس کو احتلام ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں روزے دار کا روزہ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اگر کوئی شخص روزے دار تھا اور سوتے سوتے وہ ناپاک ہو گیا، اسے احتلام ہو گیا، تو اس صورت میں وہ روزے دار رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص سونے کی حالت میں ناپاک ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ برقرار رہے گا، اور وہ آنکھ کھلتے ہی نماز کا وقت ہونے سے پہلے پہلے نہا لے، اس کے روزے پہ کسی طریقے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 4، یہ کہ اگر کوئی شخص ہاتھ کے ذریعے ناپاک ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ کوئی شخص مشتزنی کرتا ہے، ہینڈ پریکٹس کرتا ہے اور اس کے ذریعے روزے کی حالت میں ناپاک ہوتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس کا روزہ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اس کا روزہ ہوگا یا پھر روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو جو شخص خود کے ہاتھ کے ذریعے ناپاک ہوا تو اس صورت میں روزے دار کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دھیان دیں، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر خود ناپاک ہوا تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی اگر کسی شخص نے اپنی وائف، اپنی بیوی کو بوسہ دیا یا اس کے ساتھ ہنسی مذاق کیا اور ان لمحات میں اس کو انزال ہو جاتا ہے، اس کا ویریہ نکل آتا ہے، تو اب اس صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس بات کا بھی دھیان دینا کہ خود کی وائف سے بھی روزے کی حالت میں فزیکل میل ملاپ سے بچنا ضروری ہے۔ اگر آپ بیوی سے
مل رہے ہیں اور آپ کو خدشہ ہے کہ انزال ہو سکتا ہے، ویریہ نکل سکتا ہے، تو اب ان صورتوں میں آپ کا نہ ملنا بہتر ہے۔ اور اگر آپ ملے، آپ نے بوس و کنار کیا، آپ نے وائف کی کولیاں بھری، تو ان صورتوں میں اگر انزال ہو جاتا ہے، آپ کا ویریہ نکل آتا ہے، تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر آپ کوئی بوجھ اٹھا رہے تھے، کوئی بھاری سامان اٹھا رہے تھے، اور اس لوڈ کی وجہ سے آپ کا ویریہ نکل کر آتا ہے، تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ کام کر رہے تھے، لوڈ زیادہ پڑا، جس کی وجہ سے آپ کا ویریہ نکل آیا، تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالی جا سکتی ہے، روزے کی حالت میں ناک میں دوائی نہیں ڈال سکتے، روزے کی حالت میں آپ اپنی وائف سے نہیں مل سکتے، روزے کی حالت میں آپ مشت زنی، جو ویسے بھی بہت سخت گناہ ہے، اس کا استعمال اگر کرتے ہیں تو آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا، آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ روزے کی حالت میں آپ ان کاموں سے بھی بچیں گے جو کام انسان کو غلط راہ کی طرف ابھارتے ہیں، آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ غلط قدم اٹھائیے، کیونکہ یہ سب شریعت مطہرہ میں ویسے بھی حرام ہیں، اور اگر آپ ان کے ذریعے بدفعلی، چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے ہو یا پھر دوسرے انسان کے بدن کے ذریعے ہو، یہ سب حرام ہیں، اور روزے کی حالت میں اشد، بہت زیادہ سخت ہی زیادہ حرام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔